السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ٹاکس۔ ناظرین، وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر تقریر کر رہا تھا کہ اچانک اس کی زبان بند ہو گئی۔ مجمع میں شور ہوا کہ بولیے، چپ کیوں ہو گئے؟ پھر بھی اس کے لبوں پر جیسے خاموشی کی مہر لگ چکی، جو مجمع سے برابر شور بلند ہو رہا تھا کہ بولیے بولیے، کیوں چپ ہو گئے؟ اس نے کہا، ہم میں کوئی محمدی آ گیا ہے۔ یہ یہودیوں کا ایک نامی گرامی خطیب تھا جس کی زبان اچانک بند ہو گئی۔ وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا پھر بھی جنت میں جائے گی اور بدحواسی کا شکار ہو گیا؟ لوگوں نے کہا، کیا اس محمدی کو قتل کر دیں؟ نہیں نہیں، قتل مت کرو۔ یہودی خطیب لرزہ برندم ہے اور تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ کافی دیر بعد اس نے کہا، او محمد کا کلمہ گو، کیا تو میرا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اچانک ایک بزرگ کھڑے ہوئے جنہیں دنیا حضرت بازید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ انہوں نے کہا، او یہودی، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ گو کے بارے میں سنا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ گو کو نہیں سنا؟ پوچھ، کیا پوچھتا ہے؟ لیکن ایک بات یاد رکھ، میں بھی تجھ سے ایک سوال کروں گا تو جواب دے گا۔ یہودی خطیب نے کہا کہ ہاں، دوں گا۔ حضرت بازید رحمۃ اللہ علیہ اسٹیج پر چڑھ گئے۔ دونوں آمنے سامنے تھے۔ سلسلہ سوالات یہودی خطیب کی طرف سے شروع ہوا۔ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں؟ فرمایا، اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ دوسرا نہیں۔ دو بتاؤ جس کا تیسرا نہ ہو؟ فرمایا، اللیل و نہار، دن اور رات، اس کا تیسرا نہیں۔ کہا، تین بتاؤ جس کا چوتھا نہیں؟ فرمایا، لوح قلم اور کرسی، یہ تین ہے، اس کا چوتھا نہیں۔ چار بتاؤ جس کا پانچواں نہیں؟ فرمایا، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، یہ چار ہیں، ان کا پانچواں نہیں۔ پانچ بتاؤ جس کا چھٹا نہیں؟ اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، 6 نہیں۔ 6 بتاؤ جس کا ساتواں نہیں؟ فرمایا، خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوی علی العرش، 6 دن میں زمین آسمان بنائے، 7 نہیں۔ کہا، 7 بتاؤ جس کا 8واں نہیں؟ فرمایا، الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا وجعل القمر فیہا نور وجعل الشمس سراجا۔ میرا رب کہتا ہے، میں نے 7 آسمان بنائے، اس لیے آسمان 7 ہیں، اس کا 8واں نہیں۔ کہا، 8 بتاؤ جس کا 9واں نہیں؟ فرمایا، میرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے، 9 نے نہیں۔ وہ 9 بتاؤ جس کا 10واں نہیں؟ فرمایا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بڑے بدماش تھے، 10واں نہیں تھا۔ اللہ نے 9 کہا، وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہیں؟ فرمایا، حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ نے ہمیں 7 روزے وہاں رکھنے اور 3 دن گھر میں رکھنے کا حکم دیا ہے۔ تلک اشراۃ کاملہ، یہ 10 ہیں، 11 نہیں۔ وہ 11 بتاؤ جس کا 12واں نہیں؟ فرمایا، یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 12 نہیں۔ وہ 12واں جس کا 13واں نہیں؟ فرمایا، سال میں اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں، 13 نہیں۔ وہ 13 جس کا 14 نہیں؟ فرمایا، روایت عہد عشر کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں، ایک سورج دیکھا، ایک چاند دیکھا جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ 13 نہیں، 13 ہیں، 14 نہیں۔ وہ چیز بتاؤ جس کو خود اللہ نے پیدا فرمایا اور پھر اسی کے بارے میں خود ہی سوال کیا۔ فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ڈنڈا اللہ کی پیداوار ہے، لیکن خود اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کے بارے میں سوال کیا کہ موسیٰ، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ سب سے بہترین سواری کون سی ہے؟ فرمایا، سب سے بہترین سواری گھوڑے کی ہے۔ سب سے بہترین دن کون سا ہے؟ فرمایا، جمعے کا دن سب سے بہترین ہے۔ سب سے بہترین رات کون سی ہے؟ فرمایا، لیلۃ القدر کی رات سب سے بہترین ہے۔ سب سے بہتر مہینہ کون سا ہے؟ فرمایا، رمضان کریم کا مہینہ، جس سے بہتر ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کر کے اس کی عظمت کا اقرار فرمایا؟ فرمایا، اللہ نے عورت کو مکار بنایا اور اس کے مکر کا اقرار کیا۔ وہ کون سی چیز ہے جو بے چار مگر سانس لیتی ہے؟ فرمایا، میرا رب کہتا ہے، مجھے صبح کی قسم،
جب وہ سانس لیتی ہیں۔ وہ کون سی 14 چیزیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اطاعت کا حکم دیا اور ان سے بات کی؟ فرمایا 7 آسمان 7 زمین ہے۔ اللہ نے 7 زمین 7 آسمان بنائے اور ان 14 کو خطاب کر کے فرمایا میرے سامنے جھک جاؤ۔ تو ان 14 کی 14 نے کہا یا اللہ ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے خود پیدا فرمایا پھر اللہ نے اسے خرید لیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو پیدا کیا اور ان کو خود خرید لیا جنت کے بدلے میں۔ اے مسلمان اللہ کی قسم، نہ تو بیوی کا ہے نہ تو بچوں کا ہے، نہ تو تجارت کا ہے نہ تو صدارت کا ہے، نہ تو حکومت کا ہے نہ تو کسی جماعت کا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا بن کر چلے گا تو یہ سارا نقشہ تیرے تابع ہو کے چلے گا، اور اگر تو اللہ اور اس کے رسول سے ٹکرائے گا تو اللہ تجھے ذلیل کر دے گا۔ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان چیز ہے جس نے بے جان ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا؟ فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چلی اور چلتے چلتے جب بیت اللہ پر آئی اور بیت اللہ کے 7 چکر لگائے۔ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مردے کو لے کر چلی؟ فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی، جو حضرت یونس علیہ السلام کو 40 دن لے کر اندر چلتے پھرتی رہی اور قبر کی طرح تھی اور قبر کی طرح چل رہی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو پیٹ میں بٹھا کر نہ مرنے دیا، نہ بھوکا رکھا اور نہ ہی پیاسا رکھا، نہ بیمار کیا اور نہ ہی پریشان کیا۔ حضرت یونس امانت بن کے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی شام کو آئے اور بکرے کا فرمائے یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے بارے میں بتاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی شام کو آئے اور بکرے کا خون کرتے پر مل کرائے اور جھوٹ بولا کہ یوسف کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، لیکن حضرت یعقوب کی توبہ اور استغفار کرنے پر اللہ ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ وہ کون سی قوم ہے جو سچ بولے گی پھر بھی جہنم میں جائے گی؟ فرمایا یہودی اور عیسائی ایک بول میں سچے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں عیسائی باطل پر ہیں اور عیسائی کہتے ہیں یہودی باطل پر ہیں، اس بول میں دونوں سچے ہیں۔ یہاں تک پہنچ کر یہودی عالم خاموش ہو گیا۔ اب باری حضرت بایزید مستانی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ انہوں نے کہا یہودی عالم کو مخاطب بنا کر ایک سوال کیا، مائے مفتاح الجدہ مجھے بتا جنت کی چابی کیا ہے؟ یہودی عالم خاموش ہو گیا تو نیچے مجمع سے لوگوں نے کہا بولتے کیوں نہیں؟ بولو، تم نے سوالوں کی بوچھاڑ کی، وہ ہر ایک کا جواب دیتا رہا اور آپ کا ایک جواب نہیں دے رہے۔ کہنے لگا جواب مجھے آتا ہے مگر تم مانو گے نہیں۔ لوگوں نے کہا اگر تو کہے گا تو ہم مان لیں گے۔ اس نے کہا جنت کی چابی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے۔ چنانچہ سارا مجمع یہودی خطیب کی یہ بات سن کر حیران ہوا۔ اگر معاملہ یہ ہے تو پھر تم نے آج تلک یہ ہم سے کیوں چھپایا؟ یہودی خطیب تو وہاں سے سرک گیا، لیکن وہاں پر موجود سینکڑوں حقیقت پسند اور منصف مزاج لوگوں نے سرکار دو عالم کا کلمہ پڑھ لیا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہودیوں، آج بھی بایزید کی روحانی اولاد تمہارے سوالات کے جوابات دے رہی ہے، لیکن ماہ مفتاح الجنہ کے سوال کا جواب تم نے چھپا رکھا ہے۔